ہمارا یہ اتنا پرانا منصوبہ، اتنی جانیں ضائع کرنے کے بعد، ٹرانسپورٹر حضرات کا وہاں پہ ہونے کے بعد، کاروباری حضرات کا اس روڈ سے ملک ہونے کے بعد، کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ یہ روڈ ون وے ہونا چاہیے؟ ضلع چکوال کے سوشل میڈیا پیجز پر بلکثر میاں والی بین الصوبائی شاہراہ کو ون وے کرنے کے حوالے سے عوام کا مطالبہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ بلکثر میاں والی روڈ کو ون وے کرنے کے حوالے سے عوام کے کیا تاثرات ہیں اور بلکثر میاں والی روڈ کا مطالبہ لے کر سماجی شخصیات کا کیا لاہ عمل ہے، آج سب اس رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ عرصہ دراز سے تلہ گنگ ضلع بناؤ سمیت تلہ گنگ میاں والی روڈ ون وے بناؤ مطالبات عوام کے لیے سہانا خواب ہی بن کر رہ گئے ہیں۔ ضلع تلہ گنگ اور بلکثر میاں والی روڈ ون وے کا مطالبہ ہر فرد کی زبان پر عام ہے۔ ناظرین، گزشتہ کئی سالوں سے بلکثر میاں والی روڈ ون وے کا مطالبہ کرتے کرتے بیشتر نوجوان مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ اسی بین الصوبائی شاہراہ کو ون وے کرنے کی خوشخبری آنے کے ساتھ ہی اچانک اس مطالبے کو پس پش ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر تلہ گنگ میاں والی اور لاوا سمیت تحصیل کلر کہار کے نوجوانوں نے آواز بلند کر دی ہے۔ بیشتر شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، MNA چودھری صالح حسین، ممبر پنجاب اسمبلی حافظ عمار یاسر اور چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی پاکستان کے نام بلکثر میاں والی ون وے روڈ کی بحالی اور تعمیر کے لیے درخواستیں ارسال کر دی ہیں۔ درخواست میں بلکثر میاں والی روڈ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا ہے کہ بلکثر میاں والی روڈ پر وعدوں کے باوجود اس پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آئے روز ہونے والے حادثات نے سینکڑوں قیمتی جانیں لے لی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں افراد جسمانی طور پر معذور ہو چکے ہیں۔ بلکثر میاں والی بین الصوبائی شاہراہ پنجاب ہائی وے سے کچھ عرصہ قبل NHA کی ذمہ داری میں آئی۔ NHA نے اس روڈ کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی بلکثر میاں والی مظفر گڑھ روڈ کو ون وے کرنے کے لیے سروے بھی کیا۔ حکومتی وزراء کی طرف سے اس روڈ پر ون وے کا کام شروع کرنے کے مختلف اعلانات بھی کیے جاتے رہے، لیکن اچانک اعلیٰ حکام کی طرف سے اس روڈ کو ون وے نہ کرنے اور اسی کو سنگل رویہ تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ روڈ کو ون وے نہ کرنے کی خبر کے ساتھ ہی بیشتر عوامی و سماجی حلقوں میں شدید تشویش پائی جانے لگی ہے۔ سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ سی پیک کی وجہ سے اگر بلکثر میاں والی روڈ کی اہمیت کم ہونی تھی تو سی پیک بہت پہلے کا منصوبہ تھا، جبکہ اس روڈ کو ون وے کرنے کا سروے اس کے بعد میں کیا گیا۔ بلکثر میاں والی روڈ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ضلع چکوال میں واقع سیاحتی مقام کلر کہار ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے مظفر گڑھ، لیا، بکر، خوشاب، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، بنو، اٹک اور دیگر اضلاع سے آنے والے مختلف سیاح سیر و تفریح کے لیے اسی بین الصوبائی شاہراہ پر سفر کر کے کلر کہار پہنچتے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے سی پیک اور موٹر وے بند ہونے کی صورت میں متبادل کے طور پر بلکثر میاں والی روڈ ہی استعمال ہوتا ہے، جس پر ٹریفک کا دباؤ بڑھنے سے حادثات میں مزید اضافہ ہونے کے خدشات موجود ہیں۔ روزانہ سینکڑوں مال بردار گاڑیاں کراچی سے راولپنڈی جانے کے لیے یہی روٹ استعمال کرتی ہیں۔ بلکثر میاں والی روڈ ون وے ہونے سے چکوال، تلہ گنگ، لاوا، کلر کہار سمیت دیگر چھوٹے بڑے علاقوں کی ٹریفک سی پیک اور موٹر وے تک پہنچ سکے گی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے اکثر گاڑیاں بے قابو ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مختلف سمت سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکرا جاتی ہیں۔ اسی طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے ون وے روڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، بلکثر میاں والی روڈ کو ون وے کرنے کے حوالے سے بیشتر شہریوں نے درخواستیں اعلیٰ حکام کو ارسال کی ہیں۔ اسی حوالے سے ایک سماجی شخصیت احمد سلطان اوان بلکثر میاں والی روڈ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، آئیں آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ ہمارے نمائندگان یہ بات کہتے ہیں کہ اب کیونکہ سی پیک تعمیر ہو گیا، ٹریفک ادھر چلی گئی ہے اور ادھر جانے سے اس روڈ پہ جو ہے وہ ٹریفک کا دباؤ کم ہو گیا، تو اس لیے اب اس کو ون وے بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو سنگل رویہ تعمیر کر دیا جائے۔ اور سنگل رویہ تعمیر کیا ہے جی؟ اس میں جتنے بھی آپ کے پل ہیں اس روڈ پہ وہ وہی پرانے رہیں گے، ان کی چوڑائی میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی بائی پاس ہیں اس میں سے ختم کر دیے گئے ہیں۔ مطلب ٹریفک اسی طرح، اگر بدڑ ونہار والی آپ دیکھیں جو کہ ایک حادثات کا گڑھ ہے، وہاں پہ مہینے میں کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرتا جس میں حادثہ نہیں ہوتا۔
وہ اترائی اسی طرح رہے گی، وہ حادثات بھی اسی طرح رہیں گے، باقی رش والی جگہ اور ایسی جگہیں جہاں پہ مشکلات ہیں وہ اسی طرح رہیں گی. تو اس لحاظ سے اس کو سنگل رویا کیا جا رہا ہے، اور اس کی رپورٹ بھی ہمارے پاس آ چکی ہے کہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کیا. سی پیک بن گیا ہے اور اس روڈ کی اب ضرورت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ سی پیک تو 2018 سے پہلے کا منصوبہ ہے، تو اس کے اگر بننے سے ٹریفک کا رجحان ادھر جانا تھا تو اس روڈ پہ ون وے اور پھر منی موٹر وے اور اس کے بعد دوبارہ ون وے منصوبے کے سروے کیوں کروائے گئے؟ اور اگر سروے ہوئے ہیں تو کیا اس ٹائم NHA کو پتہ نہیں تھا کہ سی پیک بن رہا ہے اور ٹریفک ادھر چلی جائے گی؟ پھر اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ روڈ کیا یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں جو یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ بنیادی سہولیات سے استفادہ ہوں؟ کیا تلنگانگ کا حق نہیں ہے کہ وہ جا کر جڑے موٹر وے سے، وہ جا کے جڑے سی پیک سے اور اس کے لیے ون وے روڈ ہو؟ دھند کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے موٹر وے بھی بند ہو جاتی ہے، سی پیک بھی بند کر دیے جاتے ہیں. تو کیا سی پیک بند ہونے کی صورت میں کوئی متبادل راستہ ہمارے پاس بچ جاتا ہے جس کے ذریعے ہم راولپنڈی، تلنگانگ، چکوال یا دوسرے اضلاع کی طرف موو کریں گے؟ کوئی راستہ نہیں بچتا. اسی روڈ پہ ٹریفک جو ہے وہ آئے گی اور دوبارہ حادثات بھی ہوں گے اور مشکلات بھی ہوں گی. اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں جی کہ چکوال جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی تحصیل کلرکہار ایک سیاحتی مقام ہے. وہاں پہ میاں والی سے، بکھر سے، ہوشاب والی سائڈ سے یا اٹک سے، ان اضلاع سے لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں، اسکول کے ٹرپ آتے ہیں، تو وہ لوگ یہی روڈ استعمال کریں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پنڈی سے ہو کر دوبارہ کلرکہار آئیں گے. تو کیا ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ روڈ ون وے ہو؟ اس کے بعد چکوال کی تحصیل کلرکہار کے اندر سیمنٹ انڈسٹری ہے جس کی سپلائی میاں والی، تلنگانگ، کوہاٹ، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر اضلاع جو پنجاب کے ہیں، بکھر ہو گیا، اس میں یہ سب وہاں سے ان کی سپلائی جاری ہوتی ہے. تو کیا وہ سپلائی کے لیے وہ راستہ استعمال نہیں کریں گے؟ اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں کہ جو ٹریفک، ہیوی ٹریفک ہے جس کے اوپر لوڈ زیادہ ہوتا ہے، جو ٹول پلازا بچانا چاہتے ہیں یا ایک مختص لوڈ ہے جو سی پیک یا موٹر وے پہ الاؤ ہے، تو اس کے علاوہ جو اوور لوڈڈ گاڑیاں ہیں کیا وہ یہ روٹ استعمال نہیں کریں گی؟ وہ بالکل کریں گی. تلنگانگ، لاوا، جنڈ، پنڈی گھیب، اٹک کے تمام مسافر بردار اور مال بردار گاڑیاں یہی روٹ استعمال کریں گی، چاہے وہ سی پیک کی طرف جاتی ہیں، چاہے وہ موٹر وے کی طرف آتی ہیں، وہ لاہور کی طرف آتی ہیں، ان کے پاس یہی راستہ ہے. وادی سون بھی تلنگانگ سے قریب تر ہے، ایک سیاحتی مقام ہے. میاں والی، اٹک، کوہاٹ، چکوال سے آنے والے اسی روڈ کا استعمال کریں گے. پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے اترائی اور چڑھائی میں وزن والی بڑی گاڑیاں اکثر بے قابو ہو جاتی ہیں اور ون وے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مخالف سمت سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکرا جاتی ہیں، جس سے مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے، جس کی روک تھام کے لیے اس کا ون وے ہونا ضروری ہے. چکوال ایک مارشل ایریا بھی ہے اور آئے روز کوئی نہ کوئی جوان اس وطن پہ قربان ہو جاتا ہے، جام شہادت نوش کرتا ہے. تو اس کو سلامی کے دینے کے لیے جو دستے آتے ہیں جو ملکہ گاؤں کی طرف جاتے ہیں وہ اسی روڈ کا استعمال کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اس کا ون وے ہونا ضروری ہے. تحصیل تلنگانگ ہے، اس کو آج سے 50 سال پیچھے دھکیل دیا جائے گا کیونکہ نہ دوبارہ ون وے بنے گا، نہ سی پیک بنے گا، نہ یہ ضلع بنے گا، تو نہ لوگ اس سائڈ کا رخ کریں گے اور یہ ویران سے ویران تر ہوتا جائے گا. یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں اس روڈ سے، اور اس میں تلنگانگ کے لوگ بھی شامل تھے، اس میں بحر کے لوگ بھی شامل تھے. گاڑیوں کے حادثات ہوتے تھے، جو مسافر لوگ تھے وہ شہید ہو جاتے تھے، وہ معذور ہو جاتے تھے. تو اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی اگر یہ ون وے نہیں بنتا تو نوجوان نسل کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ دیں، اپنے آپ کا ساتھ دیں، اپنے آنے والی نسل کا سوچیں. دیکھیں یہاں سے ہم نے جو ہے وہ مختلف صاحبان کو درخواستیں جو ہیں وہ بھجوائی ہیں. کیا ہمارا یہ اتنا پرانا منصوبہ، اتنی جانیں ضائع کرنے کے بعد، ٹرانسپورٹر حضرات کا وہاں پہ ہونے کے بعد، کاروباری حضرات کا اس روڈ سے ملک ہونے کے بعد، کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ یہ روڈ ون وے ہونا چاہیے؟ ناظرین، تلنگانگ میاں والی روڈ جو کہ اکثر دراز سے علاقے کی عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے، اور اس سمیت ساتھ میں جو ہے وہ تلنگانگ ضلع بناؤ تحریک، جس نے اپنا ہر پلیٹ فارم پر جو ہے وہ
अपने अहमियत को उजागर किया, लेकिन ताहाल ना ही तो तलागंग ज़िला बन सका और ना ही तलागंग मियांवाली रोड वन वे हो सका। हमने हर रिपोर्ट, हर प्रोग्राम में कोशिश की है कि तलागंग मियांवाली रोड को वन वे बनाया जाए, तो हुकाम को आपको सोचना होगा, वक्त है कि तलागंग मियांवाली रोड को वन वे किया जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे।